اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول، اے رسول بلغ آپ پہنچا دیجئے ما انزلہ جو نازل کیا گیا الیکا آپ کی طرف من ربکا آپ کے رب کی طرف سے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ اور اگر نہیں آپ نے کیا فما بلغت رسالتہ پس نہیں پہنچایا آپ نے پیغام اس کا واللہ اور اللہ تعالیٰ یعصمک کا بچا لے گا آپ کو من الناس لوگوں سے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتے قوم الکافرین کافروں کی قوم کو۔ یا اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے رسول آپ پہنچا دیجئے، یعنی کہ جو اللہ نے پیغام آپ کو دیا ہے، جو حکم دیا ہے رسالت کا وہ پہنچا دیجئے، وہ جو اللہ نے احکام آپ تک پہنچائے ہیں وہ آگے ان کو پہنچا دیجئے۔ اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے ذمے لگایا تھا رسالت کا پیغام وما بلغت رسالتہ تو آپ نے اپنی رسالت پوری نہیں کی، یعنی کہ اگر خداوندی اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی ایک حکم خداوندی بھی آپ نے امت کو نہ پہنچایا تو آپ نے اپنے جو فرض پیغمبری ہے وہ پورا ادا نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام عمر اسی فریضے کی ادائیگی میں پوری ہمت اور قوت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی۔ حجۃ الوداع کا مشہور خطبہ جو ایک حیثیت سے اسلام کا آئین بھی ہے اور دستور بھی ہے، دوسری حیثیت میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شفیق ماں باپ، رحیم ماں باپ سے جو ہیں زیادہ ہیں، وہ ان کی آخری وصیت بھی ہے۔ اس خطبہ میں آپ نے صحابہ کرام کے ایک عظیم مجمع کے سامنے اہم ہدایت فرمائی اور بعد میں مجمع سے سوال کیا الا هل بلغت، دیکھو کیا میں نے آپ کو دین پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے اقرار فرمایا کہ ضرور پہنچا دیا۔ اس پر ارشاد فرمایا کہ آپ اس پر گواہ رہنا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اس مجمع میں حاضر ہیں وہ غائبوں تک میری بات پہنچا دیں۔ غائبین میں وہ لوگ بھی داخل تھے جو اس وقت دنیا میں موجود تھے لیکن مجمع میں حاضر نہ تھے، اور وہ لوگ بھی داخل تھے جو بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ان کو پیغام پہنچانے کا طریقہ علم دین کی تشریح کرنا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابین نے، پھر تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، اور پھر اب تک علماء اکرام نے جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ کل آپ فرما دیجئے یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لستم نہیں ہو تم علی شیء کسی بھی مذہب پر، حتیٰ یہاں تک کہ تقیم التورات تم قائم کرو تورات والانجیل اور انجیل، وما انزلہ اور جو نازل کیا گیا الیکم طرف تمہاری من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ولا یزیدن اور البتہ وہ ضرور زیادہ کر دے گا کثیر بہت زیادہ کو منہم ان میں سے ما انزلہ جو نازل کیا گیا الیکا آپ کی طرف من ربکا آپ کے رب کی طرف سے طغیاناً سرکشی میں و کفراً اور کفر میں، فلا تاسا پس نہیں کوئی افسوس علی القوم الکافرین کافروں کی قوم پر، ان الذین بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ ہادو جو یہودی ہوئے، والصابئون اور جو بے دین ہوئے، والنصارا اور جو عیسائی ہوئے، من جو کوئی آمنا ایمان لایا باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وعمل اور عمل کیے اس نے صالحاً اچھے، فلا خوف پس نہ خوف ہوگا علیہم اوپر ان کے، ولا ہم اور نہ وہ یحزنون غمزدہ ہوں گے۔ اس جو ہے آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے آپ فرما دیجیے اہل کتاب تم تو کسی بھی مذہب پر نہیں ہو، کیونکہ تم نے اپنے وقت میں یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات اور انجیل، یعنی تم نے اپنے وقت میں بھی تورات اور انجیل پر عمل نہیں کیا، وما انزلہ اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، یعنی قرآن مجید پر بھی عمل نہیں کیا۔ تم میں سے بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل کیا اس میں نہ ایمان لانے کی وجہ سے وہ سرکشی میں اور کفر میں زیادہ بڑھ گئے، تو کافروں کی قوم پر کوئی افسوس نہیں۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے ان میں کچھ لوگ یہودی بھی ہیں، کچھ بے دین ہیں، کچھ عیسائی ہیں، لیکن جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے اچھے عمل کیے تو ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی وہ غم زدہ ہوں گے۔
لقد اخذنا البتہ تحقیق لیا ہم نے میثاق پکا وعدہ بنی اسرائیل سے، وارسلنا اور بھیجے ہم نے علیہم ان کی طرف رسول کلما جب کبھی بھی جاءہم آئے ان کے پاس رسول بما اس چیز کو لے کر لا تہوا جو ناپسند کیا انفسہم ان کی جانوں نے، فریقاً ایک فریق کو کذبوا جھٹلایا انہوں نے، و فریقاً اور ایک فریق کو یقتلون وہ قتل کرنے لگے، وحسبوا اور خیال کیا انہوں نے اللہ تکونا یہ کہ نہیں ہوگا فتنہ، فعموا پس وہ اندھے ہو گئے، وسموا اور وہ بہرے ہو گئے، ثم پھر تابا توبہ قبول کی اللہ تعالیٰ نے علیہم ان کی، ثم پھر عموا وہ اندھے ہو گئے، وسموا اور وہ بہرے ہو گئے، کثیراً بہت زیادہ منہم ان میں سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر دیکھنے والے ہیں بما ان کاموں کو یعملون جو وہ کرتے ہیں۔ اب یہاں بھی ہے کہ جب بنی اسرائیل کے پاس ان کا رسول کوئی حکم لاتا جو ان کے مزاج کے مطابق نہ ہوتا تو وہ وعدہ توڑ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے نبی سے غداری کرنے کی کوشش کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں میں سے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں سے کسی کو تو انہوں نے جھٹلایا، کسی کو قتل کیا، اور ان کے ایمان باللہ اور عمل صالح کا تو یہ حال تھا، لیکن آخرت پر ایمان لانے کا یہ تھا کہ اس قدر شدید ظلم کرنے سے اور باغیانہ جرائم کے بعد بھی بڑے مزے سے بے فکر پھرتے، گویا ان کی حرکات کو، ان کے یہ جو نبیوں کو قتل کرتے اور قید کرتے، ان کا انہیں جیسے کوئی جو ہے وہ جرمانہ بھگتنا ہی نہیں پڑے گا، کوئی سزا ہی نہیں ان کو ملے گی، ظلم اور بغاوت کے خرائب نتائج جیسے کبھی ان کے سامنے ہی نہیں آئیں گے۔ یہ اس قدر اندھے اور بہرے ہو گئے تھے، اس قدر ہو گئے کہ بعض انبیاء کو قتل کیا اور بعض کو قید کیا، آخر اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر کو مسلط کیا، پھر ایک مدت دراز کے بعد بعض جو ہے وہ فارس کے جو ہے بخت نصر کی قید سے، ذلت اور رسوائی سے چھڑا کر ان کو جو ہے وہ بابل شہر سے بیت المقدس واپس کیا۔ اس وقت لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کی، اس کے بعد پھر وہی شرارتیں، کچھ زمانے کے بعد پھر ان کا وہی حال، یہ لوگ اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کی جرات کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ یہ ایسی قوم تھی۔ استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔